کراچی سے وہ لیک کنجر لیک کو، اور 24 آور ریلوے اسٹیشنز پہ 7 ہیڈ کوارٹرز پہ ٹکٹس اویلیبل ہوں گے جی ریزرویشن کی. اور ہم نے ریکارڈ کیا ہے پہلی دفعہ 9 کروڑ کتنے لاکھ جی؟ 870 جی 870 کی ہے. اس میں 7 اس کے ہے جو ای ٹکٹنگ سے اور باقی نارمل ایک کر کے ہم نے ایک دن میں 870 کا ایک تاریخی ریکارڈ جو ہے وہ ٹچ کیا ہے. اب ہم فریٹس کی طرف جا رہے ہیں، اور کیونکہ فریٹ جو ہے وہ کسی ریلوے کی جان ہوتی ہے، تو 23 دسمبر کو پہلے رحمان بابا کا افتتاح کریں، اور وہ کوچز تیار ہو رہی ہیں راولپنڈی اور لاہور اور مختلف جگہوں پہ ہم مختلف کوچز تیار کر رہے ہیں. 23 دسمبر تک یہ تیار ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. رحمان بابا پشاور سے کراچی چلے گی 23 دسمبر کو، اس کے بعد براستہ یہی جہانگیرہ اور راولپنڈی کو ٹچ کرے گی، اور اس کے بعد پھر وزیر آباد سے وایا فیصل آباد ملتان. تھوڑا مختلف ہوگا لیکن ایک نیا راستہ، تاکہ وہ علاقے جہاں سہولتیں نہیں ہیں ان کو وہ سہولتیں دی جائیں. اور ہم نے نوکریاں نکالی ہیں معذرت کے ساتھ. یہ چھوٹے ٹریک کی صورتحال بڑی خراب ہے، زیادہ تر یہ گینگ مین اور معاونس کی ہیں. 11 تاریخ اس کی لاسٹ تاریخ ہے نامینیشن کی. اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ اس کو دیکھنا ہے. اور ہم تھوڑے سے فیئر بھی بڑھائیں گے جی، کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے اور ہمارا زیادہ تر انسٹرومنٹس جو ہے. لیکن آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 100 ٹرینیں جس سے عام اور جو برانچ لائنیں ہیں چلتی ہیں اس میں کچھ نہیں بڑھائیں گے. 40 ٹرینیں اس میں معمولی سا اضافہ کریں گے. وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اس پہ اثر پڑتا ہے. 2% پڑتا ہے، 3 پر 30 روپے پڑتا ہے، 40 روپے پڑتا ہے اکانومی پہ. اور ان 100 ٹرینوں پہ کوئی نہیں لگائیں گے جی، ایز اٹ از چلائیں گے. اور 40 ٹرینوں پر معمولی سا اضافہ کریں گے 6-7 دن کے اندر. اس کی اسٹڈی جاری ہے، اور اللہ کو منظور ہوا تو 25 دسمبر اگر ML1 آ گیا، اور ML1 کے ساتھ ہم ML2 اور 3 پہ بھی کام کر رہے ہیں. ML1 پاکستان کی نہ صرف اکانومی میں انقلاب لائے گا بلکہ پاکستان کی ریل کی شکل بھی بدل دے گا. اور یہ 160 کلومیٹر منیمم سپیڈ ہوگی جو 260 تک جا سکتی ہے. اور گجر خان سے جیلم تک ایک جو پہاڑی علاقہ ہے اس کو کاٹ کے ہم 19 کلومیٹر کرنا چاہتے ہیں، جس سے راولپنڈی لاہور کا فاصلہ بھی 1 گھنٹہ کم ہو جائے گا. اور یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا. 14 سال پہلے بھی میں نے یہ خواب دیکھا تھا، اور اللہ سے درخواست ہے کہ وہ اس کو 12-14 سال پہلے جو ہم نے سوچا، اس وقت ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ ML1 کی صورتحال جو ہے، اس وقت تو سی پیک نہیں تھا، ML1 ہی تھا. لیکن اصل میں اس نے سی پیک کی شکل بعد میں اختیار کی. اور ہم نے معذور لوگوں کا آج دن ہے، کدھر ہے ہمارے یہ نوجوان ہیں راولپنڈی کے، انہوں نے اپنے خرچے پر، جس طرح ہمارے لوگوں نے مفت وائی فائی دی ہے اسٹیشنوں پہ، ٹریکنگ سسٹم انشاءاللہ آج ہم اناؤنس کر رہے ہیں. 350 کے 350 انجنوں کو فری آف کاسٹ ایک نوجوان کے والد گارڈ ہے اس نے گفٹ کی ہیں. اور ایک اور صاحب ہیں، ان کے والد بھی معمولی عہدے پر تھے ریلوے میں، اس نے بھی ایک بہت اہم ٹیکنالوجی ہمیں گفٹ کر رہے ہیں. اور یہ جتنی ٹرینیں چلائی ہیں ہم نے کوئی 1 روپے کا سامان بھی باہر سے نہیں خریدا جی، یہیں مرمت کی ہے. اور آج معذوروں کا دن ہے. اس معذوروں کے دنوں پر ان کی خواہش پہ آج ہم یہاں ان کا افتتاح کر رہے ہیں. تمام اسٹیشنوں پہ ہم پہلے 7 اسٹیشنوں پہ معذور لوگوں کے چڑھنے اور اترنے اور ان کے ٹوائلٹس کے انتظامات جو ہے وہ ڈسیبل کی ٹوائلٹس بھی بنانے کے ہم نے کام شروع کیا ہے. اور اللہ کو منظور ہوا تو ہماری ارننگ میں 2 ارب روپے کا 80 دن میں نے 10 جوائن کیا ریلوے کو. 30 دسمبر تک اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ پکڑا تو ہم آپ کو اچھی خوشخبریاں دیں گے. اس میں 25 دسمبر کو ML1 کے ریٹس بھی شامل ہوں گے، جس کا فیصلہ پرائم منسٹر نے کرنا ہے کہ انہوں نے اس کا موڈ آف انویسٹمنٹ کیا ہوگا،
BOT ہوگا, یا جوائنٹ وینچر ہوگا, یا ٹوٹلی ان پہ ہوگا. سو دس از ود دی پرائم منسٹر. ہم انشاءاللہ 23 تاریخ کو رحمان بابا چلے گی اور 25 کو میں خود کراچی آؤں گا, اور اللہ سے امید ہے کہ یہ 25 دسمبر پاکستان کی ریلوے کی تاریخ میں ہم نے قائد اعظم کی نسبت سے ایک دن رکھا ہے جو پاکستان کی ریل میں انقلاب کا نام ہوگا. اور کوئی کوشچن ہو تو کر دیں. ریلوے کی زمین واقعات کروانے کے بعد کہاں تک جو ہے دیکھیں, ہم جا رہے ہیں کراچی. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آج بھی پرائم منسٹر صاحب سے ڈسکشن ہوئی ہے, 10 سے 11 بجے تک اس ایشو پہ بات ہوئی ہے, اور کراچی جا کے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے حل کرنا ہے. ہماری نہیں خواہش ہے کہ ہم غریب کے گھروں کو گرائیں, اس کا کوئی حل نکالیں گے جا کے, اور جو بڑے بڑے قبضے مافیا ہیں ان سے تو خالی کرائیں گے. جو غریب کے گھر ہیں اس کو دیکھیں گے کہ کوئی ان کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے. 70 سال تک لوگ قبضہ کرتے رہے, میری باری آ گئی تو قبضہ چھڑانے کا ٹائم آ گیا. یہ بتائیے گا کہ 2 دن پہلے ریل کیسی تھی اور اب ریل کیسی دیکھتی پہ چھوڑتا ہوں, لوگ خود فیصلہ کریں. پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, یہی سے ہم کر رہے ہیں, یہیں پہ لگا رہے ہیں, اور جس دن 3 فریٹ ٹرینیں چل گئی ٹھیک ہو جائے گا. ایئرپورٹ کا لنک ہے آپ کے پاس, فتح جنگ کا ٹریک ہے, آپ اس کو کیوں نہیں ایئرپورٹ تک لے کے؟ وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس پہ ہم سوچ رہے ہیں, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں 4-5 دن انتظار کریں کہ نالا لئی کا اگر فیصلہ کر دیں پرائم منسٹر صاحب, تو پھر یہ سواں سے جو ٹرین چلے گی, نالا لئی کی دوتا سڑک بنے گی. اصل خبر آپ نے پوچھی ہے, اس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ٹریک بھی بچ جائے تاکہ روز روز کی چوں چائیں ختم ہو جائیں, اور اس کو ایئرپورٹ تک لے جانے کے لیے بڑی اچھی. تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ PM صاحب کبھی انڈے بیچنے کی بات کرتے ہیں, کبھی مرغی بیچنے کی, تو آپ ریلوے کو بہتر نظام لانے کے لیے کس چیز کی بات کریں گے؟ دیکھیں, اللہ کے فضل و کرم سے میں تمام پیسنجرز کو کہتا ہوں میرے لیے دعا بھی کریں, مائیں اور بہنیں, اور پیسنجرز کو کہتا ہوں کہ اب ٹرین کا رخ کریں. 370-80 روپے پہ ہم لاہور لے جا رہے ہیں, 90 روپے پہ, اور آئل بھی مہنگا ہو رہا ہے, ڈالر بھی 100 کتنے کا ہو گیا, 38-39 کا ہو گیا. سو ایسے عالم میں ہمیں فریٹ چاہیے, فریٹ مل گیا تو ٹھیک ہو جائے گا. باقی گندے انڈے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا, صحیح بات ہے, یہ کوشش کریں گے. ریلوے کی ملازمین ریڑھ کی ہڈی ہیں. میں نے پرائم منسٹر کو یہ کہتا ہوں کہ انہیں ایک گریڈ اپ گریڈ کر دیں سارے, اور اس کی کوئی بہتر صورت حال کر دیں. سیلون جو ہیں جی ہم صرف 20 رکھ رہے ہیں. جی سر, آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو سیلون ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے, اور ابھی تک اس پر عمل درآمد کوئی نہیں. 35 سیلون ہے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پراگ آپ کا ادارہ ہے, وہ اس وقت ریلوے میں ایک سفید ہاتھی کا روپ ڈالا ہوا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس پلان ہے؟ میں نے کل جو پوچھا کہ سیلون کتنے ہیں, انہوں نے کہا 22 ہیں. اس میں 4 گورنرز کی ہیں جی, ایک صدر کی ہے, ایک پرائم منسٹر کی ہے, اس میں 4 چیف منسٹرز کی ہیں اگر میں نے ٹھیک بتایا. انہوں نے مجھے 22 بتائی ہیں, لیکن اگر 22 ہیں تو کوئی بیچنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ معائنے پہ جاتے ہیں. کوئی صدر مانگ ہی لے, گورنر مانگ لے تو کہاں سے دیں گے اس کو. تو میں خود سیلون پہ جا رہا ہوں ہر جمعے کو. ریزرویشن جی بہت اسٹاف ہے جی, لیڈیز کو رات نہ بھی بیٹھے تو کوئی نہیں. بہادر ہمارا شہر غیرت مند شہر ہے, اور پاکستان میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. 24 گھنٹے 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کھلے رہیں گے ٹکٹ کے لیے. اب وہ دور ختم ہو گیا کہ 8 بجے دفتر بند ہو جائے. 8 بجے رات کو تو لوگ سو کے اٹھتے ہیں. تو 24 آور ای میل بھی, ای ٹکٹنگ بھی ہوگی, اور یہ بھی ہوگا, اور سارے وائی فائی موجود ہے. آ کے گپے شپے مارو وائی فائی سے. کوریڈور کا وہاں پہ سنگ بنیاد رکھا, تو اس طرح کے پاکستان کے اندر بہت سارے مقامات دیکھیں. کرتارپور عمران خان نے اور جناب چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب نے ایک زبردست آئینی, قانونی اور جمہوری اور فارن افیئر کا ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے. اس سے سکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے, اور ہم پنجا صاحب کو ڈیولپ کر رہے ہیں, ننکانہ صاحب ڈیولپ کر رہے ہیں. نارووال جو ہے وہ 40 کروڑ روپے پہ ڈیولپ ہو رہا ہے, 42 کروڑ روپے پنجا صاحب ہو رہا ہے.
اگلی بیساکھی پہ آپ سب کو دعوت ہے پنڈی کے لوگوں کو کہ سکھوں کے ساتھ ادھر ہم بھی شامل ہوں گے. کیا تھا یار 2 دفعہ ہو گیا ہم یہ بتائیے گا کہ ایک طرف کیونکہ ریلوے جو ہے خود اپنے ملازمین کو جو ہے وہ لیٹر لکھا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان سازش کر کے کار ادا کرے تعاون کرے مذاکرات پہ لائے طالبان کو. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا لیٹر میں نے پرائم منسٹر صاحب کے پاس صبح دیکھا ہے. سو انہوں نے دونوں طرف بات کی ہے. میرا خیال ہے فارن آفس اس پہ تبصرہ کرے تو بہتر ہے. بڑا حساس مسئلہ ہے. مجھے اہمیت کا بھی پتہ ہے اور میں سمجھتا بھی ہوں. میں سینئر ترین پولیٹیکل ورکر ہوں لیکن اس بات کی سوچ رکھتا ہوں کہ جس وزارت کا کام ہے اس پہ جواب دے ورنہ یہ نہ ہو میری طرف سے بھی کوئی گگلی کھیلی جائے. شیخ صاحب ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ پولیس کا جو سب سے بڑا ریلوے کے پولیس ملازمین ہیں وہ کہتے ہیں لسن نتیجہ میں ریلوے ملازمین کا احترام کرتا ہوں پر ریلوے کا کوئی ملازم پولیس کا کوئی ملازم بغیر ٹکٹ سفر چڑھاتے ہوئے پکڑا گیا تو وہ 24 گھنٹے میں نوکری سے اس کو برخاست کر دوں گا. اور سندھ میں ایسی شکایات ہے کہ پولیس کے ساتھ مل کے عملہ جو ہے وہ سواریاں چڑھاتا ہے اور ایسی بات کو میں خود کہہ چکا تھا کہ میں ریڈ کروں گا. میں بزی تھا بہت سارے معاملات میں. تمام ڈی ایس ایس کو میں نے کہا وہ خود ریڈ کریں. میں وہ وزیر نہیں ہوں جو چھوٹے عملے کے خلاف ایکشن لوں گا. آئی ٹیک ایکشن اسٹریٹ وے اگینسٹ دی ڈی ایس ایس. میں تمام لوگوں کو متنبع کرتا ہوں کہ اگر کسی ٹرین سے بغیر ٹکٹ والے نکلیں ڈی ایس ایس صاحب باہر نکلیں ریڈ کریں اپنے علاقوں میں اور اگر پولیس نکلی تو پولیس بھی گھر جائے گی. کرتارپور کی بات کی کرتارپور بارڈر کھلا جو ہے لیکن جو ہے بھارت کی طرف سے اس کا رسپانس نہیں آیا اس طریقے سے تو اس پر آپ کو جو اپوزیشن بڑی تنقید اس میں جاری ہے اپوزیشن کیا کہیں گے بھارت کی؟ دیکھیں ظاہر ہے بھارت میں کوئی شادیانے تو نہیں بجنے تھے ان کے تو گلے میں پڑ گئی ہے. ان کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ اتر پردیش اور دوسرے علاقوں میں ہریانہ میں اور دوسری طرف دیکھیں نا سکھوں نے پاکستان کی بلے بلے کرنا شروع کر دی ہے تو ان کو یہ بات تو قبول نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں فارن آفس کی 100 دنوں میں سب سے بڑی کامیابی بس دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ جٹ کا جفا کام آ گیا ہے. چاہ رہا ہوں جو گھر بیٹھ کے تنخواہیں لیتے ہیں پٹڑی پہ آئے سارے. ریلوے میں بھرتیاں کی جا رہی ہیں کانٹریکٹ والے تو بھائی ابھی کچھ پکا نہیں ہو رہی ہے. پکے ملازموں کی آ رہی ہے ان میں آ جائیں جس میں ان کو آپشن دے رہے ہیں کہ وہ اس میں اپلائی کریں.